بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، قوم کی ترقی میں احتساب کا عمل اتنا ضروری ہے کہ اس کی ترقی ہو بھی نہیں سکتی جب تک کہ آپ احتساب کا ایک عمل نہ جاری رکھیں۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی احتساب کے عمل کے لیے احتساب بیورو موجود ہے اور اس کے بعد اینٹی کرپشن کا محکمہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو ناظرین، اسی والے سے گفتگو کے لیے ہم نے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بدر منیر کو یہاں پہ دعوت دی ہے۔ تو آپ کا شکریہ تشریف لانے کا۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اس وقت، کیونکہ زیادہ تر ملازمین کے حوالے سے آپ کے پاس شکایات آتی ہیں، تو آپ کے پاس اس وقت تک کتنی شکایات آئی ہیں اور ان پہ آپ نے کتنے پہ کارروائی کی ہے اور کتنے مقدمات جو ہیں وہ عدالت میں زیر کار ہیں؟ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ پہلے تو جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ بڑی امپورٹنس کتنی ہوتی ہے احتساب کے حوالے سے، اور جو اس طرح کے جو بھی آپ یہ کہہ لیں کہ اینٹی اسٹیٹ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے جو معاشرے کو ایک جو ہے تنزلی کی طرف لے جاتی ہیں وہ چیزیں، ان کی روک تھام کے لیے جو ادارے ہوتی ہیں کہ امپورٹنس کتنی ہے، تو بہت شکریہ پہلے۔ تو اب میں آپ پہ آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ تو اس جو میں پچھلے ایک سال کا اگر آپ کو تھوڑا سا میں ایک جسٹ انالیسس دوں، تو ہمارے پاس 1231 جو ہے وہ انکوائریز آئی تھی، چل رہی تھی، جس میں سے ہم نے 526 کا ڈسپوزل کیا۔ اور 526 میں اس میں ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے احتساب سے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم انکوائری کرتے ہیں، پریلیمنری انکوائری ہوتی ہے، اور اس کے جس کے خلاف شکایت ہے اس کو بھی سماعت کرتے ہیں اور شاکی کو بھی سماعت کرتے ہیں اور ریکارڈ کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارا یہ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ آیا اس کو ڈپارٹمنٹ کو بھجوانا چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن کریں، یا ہم جو ہے وہ کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس پچھلے ایک سال میں ہم نے 526 جو کیسز ہیں ان کا ہم نے ڈسپوزل کیا، اور ان میں سے ہم نے جو ہے وہ 20 کے قریب ایف آئی آر رجسٹرڈ کی، جو کہ اس وقت جو ہے وہ انڈر ٹرائل ہیں کورٹس میں۔ اس کے علاوہ ہم نے 143 ایسے کیسز تھے جو ہمارے پاس آئے اینٹی کرپشن میں درخواست دینے کے بعد، وہ آئے کہ جی کہ اب ہمارا ایشو ریزالو ہو گیا ہے، ہمیں جو ہے جو بھی گریونسز تھی وہ ہماری دور ہو گئی ہیں۔ تو 143 یعنی یہ کہہ لیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ان کو ریلیف ملا۔ اس کے بعد ایک جس طرح میں نے بتایا کہ پروویژن ہوتی ہے کہ ہم اگر کرمنل پروسیڈنگ نہیں بنتی، ایف آئی آر نہیں بنتی، لیکن نیگلیجنس ثابت ہو جاتی ہے کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ پہ، تو ہم اس ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ کو لکھتے ہیں کہ اس کے خلاف آپ END کے تحت ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز جو 1977 ہے اس کے خلاف تحت آپ کارروائی کریں۔ وہ بھی ہم نے 17 ریفرنس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کو بھجوائے ہیں۔ تو یہ ہماری کارگزاری ہے جو ابھی اس میں آپ یہ بتائیں کہ جو شکایات آتی ہیں، سب سے زیادہ شکایات کس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہیں؟ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی اس وقت ٹاپ پہ تو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ مال ہے جس کے خلاف، یعنی جس ڈپارٹمنٹ کے آپ خود جی وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بھی کس طرح کی ہے۔ یعنی کہ 450 کے قریب اس وقت جو شکایات ہیں وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، جس کی 87 جو انکوائریز ہیں وہ زیر کار ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے لوکل گورنمنٹ، جس کی کوئی 51 کے قریب انکوائریز زیر کار ہیں۔ اور پھر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، فارسٹ ہیں، اسی طرح نمبرنگ میں نیچے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو انکوائریز کا نمبر ہے۔ دیکھیں، لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا، ہم چونکہ جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایکٹ ہے جو کہ 1993 کا ہے، اور اسٹیبلش جو ہمارے اینٹی کرپشن جو اسٹیبلش رولز ہیں 1997، جس میں 2024 میں امینڈمنٹس بھی ہوئی۔ اب ہمارے جو سیکشنز ہیں، جو بھی offences ہیں جو اس کے اندر درج ہیں، ان کے تحت ہم کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن عام چونکہ جو بھی کمپلینٹ ہے اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سا ریلیف ہمیں کہاں سے ملے گا، کس کورٹ سے ملے گا۔ تو کئی کیس ایسے آتے ہیں جو کہ فروئی قسم کے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جس طرح ریونیو ڈپارٹمنٹ کا میں نے کہا، کئی تو ایسے کیس ہیں جس کے خلاف FIRs بھی ہوئی، پٹواریوں کے خلاف بھی اور باقی لوگوں کے خلاف بھی۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو کہ ڈپارٹمنٹس کے اینڈ پہ ہیں۔ فار ایگزامپل جی، کسی کی اگر گرداوری نہیں لگی یا اس کو لگنا ہے، تو وہ پھر ڈپارٹمنٹ کے اینڈ پہ ہم ان کو بھجوا دیتے ہیں جی کہ آپ کا جو بھی آپ کو گریونسز ہے ڈپارٹمنٹ کے اینڈ پہ آپ کا دور ہوگا۔ اور کچھ جینوئن شکایات ہوتی ہیں جس کے تحت پھر ہم اکارڈنگلی ہم نے ریفرنس بھی بھجوائے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کو، اور کچھ FIRs بھی درج ہوئی ہیں۔ جی، یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس لیے کہ لوگوں کو زیر بار کرنے کے لیے درخواستیں دے دیتے ہیں، یعنی جس کے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے، اور آپ کے محکمہ کے اہلکار جو ہے ان کے سہولت کار بنے ہوتے ہیں، اور وہ خود ان کو تاریخوں پہ بھی بلاتے ہیں، اور بلیک میلنگ کی بھی شکایات اکثر رہی ہیں۔ تو اس کا تدراک آپ کیسے کریں گے؟ جی، اس میں ایک ہم نے امینڈمنٹس پرپوز کی ہے جس کو ہم 182 کا استغاثہ کہتے ہیں، وہ ابھی ہم نے پرپوز کیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا، دیکھیں پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ جو شکایت کرنے والا ہے بعض اوقات اس کو نوعیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بنتا ہے یہاں پہ کمپلینٹ یا نہیں بنتی، وہ تو ایک الگ ہے۔ لیکن جس کی طرف آپ نے جو توجہ دلائی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہمارے درپیش آیا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اینٹی کرپشن میں بھی درخواست دیتے ہیں،
اس کے علاوہ صاحب میں بھی ان کی درخواست زیر کار ہوتی ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی ہوتی ہے اور ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی ہوتی ہے، اور کئی تو ایسی شکایات بھی آتی ہیں جو پہلے ہم ڈسپوز آف کر چکے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ نئے نام سے نئے کسی طریقے سے آتی ہیں. تو انہیں اسی جو ایک عادی آپ لے جو بلیک میلنگ کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کے خلاف کارروائی کے لیے ہم نے ایک امینڈمنٹ پرپوز کی ہے، وہ ہم سیکشن ڈال رہے ہیں جس کے تحت پھر جو بھی اس طرح کا شکایت کرنے والا ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ابھی تک جو ہوتا ہے جو بھی پرائیویٹ بندہ ہے جس کی اگر کوئی ساکھ متاثر ہوتی ہے تو وہ کورٹ میں جا کے اس کے خلاف جو ہے نا وہ سو کر سکتا ہے، اس کے خلاف کمپلینٹ درج کر سکتا ہے کہ یہ غلط ہوئی ہے. اس کے اوپر اب ہم نے ایک اور چیک رکھا ہے، وہ چیک یہ رکھا ہے کہ ابھی ہم انٹرٹین ہی وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آگے چلنے کے قابل ہوتی ہے، جو کہ مینٹینیبل ہوتی ہیں. جو بھی ایک کمپلینٹ اب آتی ہے اس کو ہمارے پاس پی ڈی ایس میں ہے، پورا لیگل ایک سیکشن ہے، جو ہمارا ریونیو کے ایکسپرٹس ہیں یا جو بھی متعلقہ اس کو پہلے ہم پوری طریقے سے اسکروٹنی کرتے ہیں. اگر وہ مینٹینیبل ہوں تو پھر اس کو ہم رکھتے ہیں، ادروائز ہم کسی کو زیر بار کرنے کے لیے اس کو کارروائی نہیں کرتے. شروع میں ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی آلریڈی ڈسپوز آف ہو گئی ہے یا آپ کا یہ جو معاملہ ہے یہ فلانے ڈپارٹمنٹس کے اینڈ پہ ریزالو ہوگا، ہمارے اینڈ پہ ریزالو نہیں. اس میں ایک بات جو اکثر دیکھی جاتی ہے، یہاں دیکھیں آپ کا ڈی ایم جی سے آپ کا تعلق ہے، ڈی ایم جی کی بڑی کسی شخصیت کا جب کیس آ جاتا ہے تو ظاہر ہے دباؤ بھی آتا ہے، تو ایسے میں آپ کیا انصاف کر سکتے ہیں؟ جی ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیونکہ گورنمنٹ اکثر یہ دیکھیں نا تحصیلدار سطح کا گرداور آ گیا، پٹواری آ گیا، یہ تو ہم نے ابھی پچھلے عرصے میں پکڑے دیکھے گئے ہیں، لیکن نہ کبھی اس میں کوئی ڈی سی آیا، نہ اس میں کوئی کمشنر آیا، نہ اس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کوئی آیا. ایسے لوگ بچ نکلتے ہیں اور ہمیشہ یہ چھوٹوں میں ملبہ گر جاتا ہے. اس کا کیا؟ اس کا ایک بار پہلے تو بات میں اس کو یہ بتاؤں گا، آپ نے اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس وقت جو فار ایگزامپل جی ریونیو ڈپارٹمنٹ کی آپ نے مثال دی، اسی کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ 450 کے قریب اگر کمپلینٹ ہیں تو میں آئی ایم ڈیڈ شور، میں ابھی سیکورٹی ان کو میں نے کہا کہ کر لیں، ابھی میں نے سیکورٹی اس طرح تو نہیں کی لیکن 99.9% جو ہے نا یہ جو نچلے لیول کے جو اہلکاران ہیں ان کے خلاف ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں، نہ صرف ریونیو کی بلکہ باقی ڈپارٹمنٹس کی بھی. ایک انڈیویجول کوئی کیسز میں آئی ہیں جس کے خلاف تحصیلدار لیول پر تک بھی جو ہے وہ ایف آئی آرز میں ہوئی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ابھی تک بھی ہمارے کوئی 4 سے 5 تحصیلدار جو ہے وہ کورٹ سے وہ جو ہے نا وہ ریلیف لیے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ کارروائی اس ہوتی ہے. اس سے اوپر جو ہے نا وہ ابھی تک جو ٹرینڈ ہے ہمارے پاس کوئی اپلیکیشنز آنے کا وہ نہیں ہے اس طرح کا کہ جس کے خلاف ہم کارروائی کریں. گائے بگائے اگر کوئی آتی ہے تو اس کو ضرور ٹرینڈ کیا بھی جا سکتا ہے. دوسرا اس گورنمنٹ کے بعد انہوں نے کافی ساری اس میں امینڈمنٹس بھی کی ہیں، انہیں ہمیں ریسورسفل بھی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی جو انفلوئنسنگ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں نظر نہیں آیا. تو انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی جنوین جو شکایت آتی ہے اس کو میرٹس پہ ہی ڈسپوزل کیا جاتا ہے. اچھا، ایک یہ تھا کہ سرکار کے اندر بہت سارے سرکاری ملازمین، بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے عہدوں میں جا پہنچے ہیں لیکن ان کی ڈگریاں جعلی تھیں. اس حوالے سے کوئی تحقیقات ہے اس اینٹی کرپشن کے حوالے سے؟ جی اسپیسیفکلی ہمارے پاس کوئی اتنے بڑے لیول کا تو کیسز نہیں ہے کہ سارے کی ہم جو ہے ڈگری ویریفائڈ کریں، لیکن جو انڈیویجولز ہمارے پاس کچھ کیس آئے تھے اس میں سے بھی کچھ کیس کورٹس میں چل رہے ہیں، اور کچھ کے ہم نے جو ہے نا وہ تصدیق کے لیے متعلقہ جو بھی یونیورسٹی ہے، ادارہ ہے، اس کو ہم نے لکھا بھی ہوا ہے. لیکن بلک میں ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی انکوائری زیر کار نہیں ہے. انڈیویجول کیسز میں کچھ کیسز ہیں ہمارے پاس جو چل رہے ہیں. یہ کتنے کیس ہیں جو میرا خیال ہے 5 سے 6 کیس ہوں گے، اور کچھ تو جو ہے وہ آلریڈی ان کا ڈسپوزل ہو گیا، ہم نے ویریفائڈ کرائی تو وہ ٹھیک نکلی، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک زیر کار ہیں. لیکن بلک میں جس طرح آپ نے کہا نا ڈپارٹمنٹس کی حد تک یہ ڈیسیژن گورنمنٹ نے ضرور دیا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے ڈگریز کو ویریفائڈ کرائے، اور اس طرح جس طرح ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کی بھی جو ہے نا. اس میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو آپ کا شعبہ لا ہوتا ہے، جو قانون کے حوالے سے آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے، اکثر و بیشتر ان کے جو کیس ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ کے سامنے جانے کے بعد وہ اکثر و بیشتر فارغ ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، یا آپ اتنے باصلاحیت لوگوں کو لے کے آگے نہیں آتے ہیں جو لا ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، اس میں ابھی تو ہمارے پاس دیکھیں ایس پی لیول کے آفیسرز موجود ہیں، اور پی ڈی ایس پی جو لیگل سائڈ ہے وہ بھی ہیں، پی آئیز بھی ہیں، ایس ایچ او لیول کے آفیسر ہیں جو نارملی کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. ہمارا جس طرح آپ نے پہلے انٹرو میں بھی کہا کہ ہمارا اسپیسیفک گورنمنٹ سرونٹس یہاں پہ پبلک سرونٹ انوالو ہوتے ہیں، تو وہ کیسز ہم انٹرٹین کرتے ہیں. اب یہ ضرور آپ نے اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ کچھ بعض اوقات ایسی ایف آئی آر یا ایسے کیسز انیشیٹ ہوئے جو بعد میں انٹرٹینیبل یا مینٹینیبل نہیں تھے اس وقت. اس میں بھی دیکھیں وہ ڈیفینیٹلی پھر قانون کی جو تشریح ہے وہ اپنے حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہوتی ہے. ایک انویسٹیگیشن آفیسر اپنے حساب سے اس کو تھوڑا دیکھتا ہے.
اپنے حساب سے وہ لیگل پوائنٹس سارے کور کرنے کی کوشش ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ظاہر ہے جو پارٹی ہوتی ہے، وکلاء ہوتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایجیٹیٹ کر کے اپنے جو بھی اس کا ان کا جو پارٹی ہے اس کو ریلیف دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے اس پہ بھی فوکس کیا ہے اور ابھی پی آئی ہم نے اور لیے ہیں، چونکہ کم تھے ہمارے پاس، صرف مظفر آباد اور پونچھ میں تھے، میرپور میں نہیں تھے، اور لیے اور بھی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے. لیگل سائڈ پہ ہم اس کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے جو کیس کورٹ میں جائے گا اس کو ہم پراپرلی ڈیفینڈ بھی کریں گے. جی ویسے تو دیکھا جائے کہ اینٹی کرپشن کا بہت بڑا کردار ہے اگر وہ چاہے تو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا سٹاف اور موجودہ قانون سازی اس کے لیے کافی ہے؟ جی ابھی میں نے جس طرح کہا کہ پچھلے 1 سال میں کافی ساری اسٹافنگ ہوئی ہے، جو ایس پیز کی پوسٹیں بھی کریٹ ہوئی، اسی عرصے میں ہوئی. اسی کے علاوہ جو ہے باقی اسٹاف جو کمی تھی اور نیچے ٹرانسپورٹیشن کی، اسٹیبلش مینجمنٹ کی جو تھی ایشو وہ ریزالو ہوئے، قانون سازی بھی ہوئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے صرف یہ ہے کہ جو درخواست دینے والے ہیں، کمپلیننٹ ہیں، اگر وہ فیکچوئل گراؤنڈز پہ ہمارے پاس آئیں گے اور اپنا کیس کو ساتھ جو ڈاکومنٹری پروف ہے وہ بھی لائیں گے، باقی تو پروو کرنا اس کو ہم بھی ڈیفینیٹلی اپنے دیں کریں گے، لیکن جو ایک پارٹی ہے جو متاثرہ پارٹی ہے یا جو بھی کسی میں انوالو ہے تو وہ اس کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے فیئر طریقے سے آئیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب ضرور پورا ہوگا. اور جو اینٹی کرپشن ہے اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے، ریسورسز بھی ہیں اور گورنمنٹ کی ویل بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم ضرور یہ کرنے میں کامیاب ہوں گے. لیکن پرووائڈیڈ کہ ہمارے پاس شکایات جو آ رہے ہیں ان کا جو ابھی جو ڈسپوز آف ہو رہی ہے، داخل دفتر ہو رہی ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ زیادہ ہے بجائے اس کے کہ جس کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین، ڈائریکٹر جنرل بدر منیر کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے بتایا 1200 سے زیادہ شکایات جو ہمارے پاس ہیں اور اس میں سب سے زیادہ شکایات محکمہ مال سے متعلق ہیں اور کارروائی جاری ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کی جو کمی بیشی ہے معاملات کے اندر قانون سازی کے حوالے سے وہ دور کی جا چکی بھی ہے اور مزید بھی اس کے حوالے سے کام جاری ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.